جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام توقیر عباس ہے. بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گے عراق سے کہ وہاں پر داعش کی جو پیش قدمی ہوئی ہے، اور آج یمن میں جو ایک 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے آج آخری دن ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے خرم ذکی. آپ اینالسٹ ہیں، آپ متواتر لکھتے بھی ہیں، ہم آپ کی کالمز پڑھتے رہتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو ان کے اپنے پروگرام میں. خرم ذکی صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جو اسماعیلی شیعہ جن کو مار دیا گیا تھا بس میں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور پاکستان آرمی کی طرف سے جو آپریشن چل رہا ہے اس کے جو نتائج ہیں یا جو خبریں آتی ہیں کہ اتنے دہشت گرد مار دیے گئے، اس پر بات کر رہے تھے ہم اپنے مہمانوں سے. آپ نے ایک چیز جو لکھی تھی وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی حقیقی شناخت اور ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پر بھی آپ تھوڑی سی بات کیجئے گا. اس میں آپ نے مختلف مسلکوں کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو وہ کس طرح، کس بنیاد پر یا کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان کو مارا جاتا ہے. آپ نے یہ لکھا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی فورسز کو یہ تکفیری دیوبندی گروہ اس لیے قتل کرتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں فوج امریکی غلام ہونے کی وجہ سے ناپاک اور مرتد ہے، اور ان کے خیالی اسلام اور متشدد خلافت کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ اپنے اس پوائنٹ کو کس بنیاد پر آپ نے لکھا؟ دیکھیں جی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں نے جو مضمون لکھا تھا، بیسکلی بعض لوگ ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قتل عام جاری ہے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کا یا بریلوی سنی کمیونٹی کا یا صوفیہ کا، مزاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، عیسائیوں پہ، مسیح برادری پہ حملے ہو رہے ہیں، احمدی کمیونٹی پر حملے ہو رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نہ کہیں کہ شیعہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، یا آپ یہ نہ کہیں کہ بریلوی سنی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ پاکستانیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بیسکلی مضمون میرا اس سیاق و سباق میں تھا. بات یہ ہے کہ وہ مختلف گروپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو تکفیری دیوبندی دہشت گرد ہیں، یہ مختلف گروپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی مسلح افواج کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، رینجرز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، پولیس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، شیعہ مسلمانوں کا بھی قتل عام کرتے ہیں، اسماعیلیوں پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں. جو اسماعیلی آخانی ہے، جو اسماعیلی بورا ہیں، ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں. یہ جو صوفی کمیونٹی ہے، بریلوی سنی کمیونٹی ہے، ان کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں. لیکن ان سارے حملوں کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں. شیعہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، ان کی جو نسل کشی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی جس وجہ سے مثال کے طور پہ یہ فوج پہ حملہ کر رہے ہیں. فوج پہ حملہ کرنے کا ان کا ریشنل الگ ہے، اور شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا جو ریشنل ہے یا اس کی جو ان کے نظر میں جسٹیفیکیشن ہے وہ الگ ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ ہی دیکھنا چاہیے. پاکستان کی مسلح افواج کو یہ جو ان کا اپنا ویژن ہے ایک تکفیری ریاست کا، جس کو یہ اپنے نظام میں خلافت سے تعبیر کرتے ہیں، جو داعش نے عراق میں یا شام کے علاقوں میں قائم کی ہوئی ہے، اس نام نہاد خلافت کی راہ میں یہ پاکستان کی مسلح افواج کو رکاوٹ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے، ان کی یہ جو خیالی دہشت گردی پر مبنی ریاست ہے، اس کو قائم نہیں ہونے دے گی پاکستانی علاقوں میں، اور اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، جنگ کرے گی، ان کو مارے گی. اس وجہ سے، اور اس کو یہ اسلام سمجھتے ہیں. اپنی فکر میں تو یہ صرف یہی مسلمان ہیں، باقی ہم سب تو کافر مرتد ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ پاکستان کی مسلح افواج، ان کی یہ جو عزائم ہیں ایک بین الاقوامی دہشت گردانہ ریاست کے قیام کی راہ میں، اس میں چونکہ رکاوٹ بنتی ہے اور ان کو کنسرن کرتی ہے، اور جیسے کہ ٹرائبل ایریاز میں اپنے قدم جمانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کرنے دیے گئے، تو یہ ان کو کافر مرتد کے لقب سے ناپاک
اور ان کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو بھرا پڑا ہے کہ جناب چونکہ یہ امریکہ کی الائی ہے، امریکہ کی چھپی ہے، اور جو بھی امریکہ کا الائی ہے وہ امریکی ہے، اور اس کے اوپر امریکی کے احکامات جاری ہوں گے، تو اس لیے یہ پاکستانی فوج کو پاکستان کی مسلمان فوج نہیں سمجھتے، یہ ان کو کافر مرتد آرمی ڈکلیئر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ شیعہ مسلمانوں کا جب یہ گروہ قتل عام کرتا ہے تو اب اس کی وجہ کچھ اور ہے. ان کے حال میں چونکہ شیعہ کافر مرتد ہیں، چونکہ ان کی جو پیچھے جو اسلام میں اسکزم ہوئی اور دو گروہ بن گئے، تو ان کے خیال میں صرف یہ والا گروہ جو ہے جو خود یہ ہے دیوبندی تکفیری یا بات سیگمنٹ جو بین الاقوامی سطح پہ اگر بات کریں داعش وغیرہ کی، تو جو وہابی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، تو شیعہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. بریلویوں سے چونکہ بریلوی اگرچہ خلفائے راشدین کے حوالے سے ان کے نقطۂ نظر کے حامیہ اہم ہے، اربا کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہیں. مشرک کس بنیاد پہ کہتے ہیں جی بریلویوں کو؟ مشرک کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ تو مزارات پہ جانے کی وجہ سے ان کو مشرک کہتے ہیں، توسل کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ اس کی وجہ سے ان کو مشرک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے، غیب کا علم رکھنے، مختار کل ہونے، یہ 3 4 5 مسائل ہیں جس کے اوپر دیوبندی بریلوی اختلافات ہیں اور جس کو پیچھے علماء نے ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کی ہے. دیوبندیوں میں سے بھی معتدل علماء نے اس پہ کفر شرک کا نہیں فتویٰ لگایا، لیکن یہ جو ایکسٹریمسٹ جن کو ہم تکفیری دیوبندی کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کافر مرتد ہیں. مفتی نعیم نے اپنی کتاب میں یہی جو ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کے نام سے مفتی نعیم نے کتاب لکھی، اس میں بھی ان کو بریلویوں کو اس نے گمراہ ٹھہرایا ہے اور فرقہ ضال ٹھہرایا ہے، یعنی گمراہ فرقہ ٹھہرایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا نشانہ تکفیری دیوبندی دہشت گردوں کا، یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے آلموسٹ تمام سیگمنٹ سے سوائے خود جو تکفیری دیوبندی، مثال کے طور پہ تکفیری دیوبندی دہشت گرد کسی تکفیری دیوبندی پر حملہ نہیں کرتے، یس مفتی تقی عثمانی پہ حملہ نہیں کرتے، مفتی نعیم پہ حملہ نہیں کرتے. اس کیٹیگری کے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، جن کے سائے میں یہ پرورش پائی ہے فکر میں، ان کے اوپر یہ حملہ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. ایون جمعیت علماء اسلام کا جو مولانا حسن جانتے ہیں جنہوں نے خود کش حملے کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. اچھا خرم صاحب، آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ معتدل دیوبندیوں کو بھی یہ گروہ نشانہ بناتا ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ مولانا حسن جان کا آپ کو حوالہ دیا، مولانا حسن جان کو پشاور میں اسی تکفیری دیوبندی دہشت گرد گروہ نے اہل سنت والجماعت کے نام سے جو کام کر رہے ہیں انہوں نے قتل کیا. پرویز رشید کے خلاف پورے اسلام آباد میں انہوں نے کافر مرتد کے بینر لگائے ہوئے ہیں، یعنی این اسلام آباد میں آپ پارا کے بعد جہاں ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے، ملک کی ٹاپ نیشنل سیکورٹی ایجنسی جہاں سے کام کر رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے پرویز رشید کے خلاف بینر لگائے ہوئے، اور جب پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہاں پہ مزاحمت کی ہے پولیس سے اور اپنے بندوں کو چھوڑا کے لے گئے مدرسے میں. تو یہ حالت ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ میں نے اس کے اوپر بھی لکھا کہ کیا پرویز رشید بھی ان کی نظر میں راضی ہو گیا کہ جو اس کے بھی کفر کا اور ارتداد کا انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. تو یہ ان کا ٹارگیٹ ہر پاکستانی ہے، لیکن ہر پاکستانی ٹارگیٹ ہونے کے باوجود مختلف گروپ کو اٹیک کرنے کے مختلف ریشنل ہیں. شیعہ مسلمانوں کو یہ کسی صورت برداشت نہیں کرتے ہیں، ان کے یہ قتل عام کے قائل ہیں، ان کی عورتوں بچوں کے قتل عام کے قائل ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اسماعیلی کمیونٹی پر اٹیک ہو اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہ مفتی نعیم جیسے دہشت گرد اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے کھلے عام اپنی کتابوں میں اسماعیلی اور خانی کمیونٹی کو کافر مرتد لکھا ہے. لیکن خرم صاحب، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خرم صاحب یہ چیزیں بالکل سامنے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ را ملوث ہے، اور اگر ہم اپنے کہانی شروع اسکیپ بورڈ جیسے کچھ عرصے پہلے ہر دہشت گردی کا الزام یہی تکفیری دیوبندی دہشت گرد گروہ اور ان کے جو سرپرست صحافی ہیں اور یا مقبول جان ٹائپ اس قماش کے لوگ جو ہیں انصار عباسی قماش کے ٹائپ لوگ، وہ کیا کرتے تھے عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کی توجہ ان دہشت گرد گروپ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے پہلے نام ڈھونڈا ہوا تھا بلیک واٹر کا، اب ان کو ایک نیا نام مل گیا را کا. میں نہیں کہتا کہ را انوالو نہیں ہو سکتی، را آپریٹ نہیں کر سکتی. بلوچستان میں جو اجیت ڈویل ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، اس نے کھل کے کہا کہ ہاں جی ہم بلوچستان میں آپ کو بدلا دیں گے اگر ہمارے یہاں. تو را کی لیکن را کن کو یوز کر رہی
रही है, इन्हीं ग्रुप्स को यूज कर रही है ना। अहले सुन्नत वल जमात हमले करती है, तहरीक तालिबान हमला करती है। रा का नाम लेके आप जो उनके प्रॉक्सीज हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो उनके लिए पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर से नजरें हटाना चाहते हैं। और यहां पर हमें सीरियस प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से कराची में जो सिलसिला शुरू हुआ रेंजर्स ऑपरेशन का, जो प्योरली वन साइडेड रहा, जिसमें सिर्फ एमक्यू को टारगेट किया गया और इन दहशतगर्द ग्रुप को खुली छुट्टी दे दी गई। यहां तक कि आप देखें कि मंजूर मेंगल को, जिसको रेंजर्स 24 घंटे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकी, जिसने ऑन रिकॉर्ड आके कायद-ए-आज़म के खिलाफ वर्ज़ रसाई की है, कायद-ए-आज़म को गालियां काफिर मुर्तिद का है, उस कायद-ए-आज़म को जो बानी पाकिस्तान है, जोश साके, उनको काफिर मुर्तिद डिक्लेयर करता है, रेंजर्स उसको 24 घंटे। तो रॉ के एजेंट तो वो लोग हैं ना जो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, जो बानी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उनको शिया होने की सबब वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो जो पूरी शिया कम्युनिटी को कहते हैं, मंजूर मेंगल का बयान रिकॉर्ड पर है कि वो कहते हैं कि जो इनको शियाओं को कत्ल जी, वो हमने चलाया है जी, शुरू के प्रोग्राम के शुरू में वो बयान हमने, और उनकी वो जो तकरीर है वो हमने चलाई है। तो ये इल्जामात रहा ये एक नया खेल शुरू कर अच्छा, खुरम जकी है यहाँ पे सऊदिया और कतर के कहने पे, और आपको याद हो यूएई की वजीर ने धमकी दी थी पाकिस्तान को, और उन धमकियों पर वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सऊदिया को सेफगार्ड करने के लिए उनकी प्रॉक्सीज को, जो यहाँ पे उन्होंने दहशतगर्द छोड़े हुए, जो वो यहाँ का उनका मौलवी आता है, दहशतगर्द तंजीमों से मुलाकात करता है, खुलेआम रैलियां निकालती है दहशतगर्द तंजीमें उसके हक में, उस पूरे फिनोमेना को कवर अप करने के लिए ये इन्होंने रॉ की कहानी शुरू कर दी है। इन्हीं तकफीरी देवबंदी दहशतगर्दों ने, इन्हीं की वेबसाइट पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रॉ इन्वॉल्व है तो ये खुद रॉ के एजेंट है। अच्छा, खुरम जकी साहब, आप खुले आम पाकिस्तान की मुखालफत कर पा रहा है, वो इंडिया में, तो अगर रॉ इन्वॉल्व है तो इन्हीं देवबंदियों को यूज कर रही है रॉ। खुरम जकी साहब, एक चीज और भी हमें बताएं ना कि हुकूमत के लेवल पे, जैसे अभी वज़ीर सिंध का बयान आया कि रॉ के मुलव्वस होने का सबूत मिल गया है, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, हमारे मजहबी लीडर जो हैं, वो हर बात को अमेरिका और इसराइल के साथ जोड़ते हैं, तो इसको आप क्या देखते हैं? देखें जी, अमेरिका और इसराइल की जहां तक बात है, अगर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो उनके जो वहां पर एक्शन है दाइश के हवाले से, नहीं, मैं पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो सऊदी इन्फ्लुएंस है जी। यहाँ पे जिस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है वो यहाँ पे सऊदिया की प्रॉक्सीज है, सऊदिया चंदा देता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। यकीनन अमेरिका का इंटरनेशनली सऊदिया के साथ अलायंस है, वो चीज अपनी जगह वो भी छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन जो सामने जो फ्रंट मैन है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको चंदा दे रहे हैं, वही बात है। अगर आप इस तरह की बात करें जिससे सामने जो आपका दुश्मन है उससे आप नजरें हटाने के लिए किसी और की बातें करें, मैं समझता हूँ इस रविश पे काबू पाने की जरूरत है। जो सामने कत्लेआम कर रहा है, जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो खुलेआम फतवे दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है कि इन लोगों को हाईलाइट किया जाए। फिर इनके पीछे जो ताकतें सऊदी अरब है उसको बेनकाब करने की जरूरत है। वो खुलेआम पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, उसको बेनकाब करने की जरूरत है। मदरसे देवबंद के हवाले से बात करने की जरूरत है कि देवबंद मदरसा तो इंडिया में, और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलाइड है वो लोग, यहाँ तक कि इवन बीजेपी की उन्होंने हिमायत की है। तो अगर रॉ यहाँ पर एक्टिव है तो देवबंद मदरसे के, तो देवबंदी मौलवियों को पकड़ा जाए, इनको बंद किया जाए, यानी क्योंकि फतवे सारे इन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। यानी अभी तक 95% जो कत्लेआम है पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी की वाकयात हो रहे हैं मजहबी हवाले से, जिनमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से लेके आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों तक जो जितना भी कत्लेआम है वो इसी तकफीरी देवबंदी दहशतगर्द ग्रुप ने किया है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी एक नुक्ता जो है वो अम्मार काज़मी से भी लूंगा। आपने जितना ये कवर किया है इस टॉपिक को, अमार साहब, आप क्या कहते हैं कि जब हम अपने लीडर्स के बयान सुनते हैं, हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे जो अपने मजहबी लीडर्स जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब अमेरिका और इसराइल, मोसाद और ये करवा रहे हैं, हालांकि हम अभी खुरम जकी ने सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो वो जो आपने शुरू में बात की थी खौफ, क्या हमारे लीडर्स खौफ का शिकार हैं फिर?
جی بالکل خوف بھی ہے، اور ٹو بی آنیسٹ مطلب اگر آپ شیعہ بریلوی کی طرف آتے ہیں، اسپیشلی شیعہ کی طرف، تو یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک منافقت کا ایلیمنٹ شیعہ علماء میں، اسپیشلی جو سیاسی علماء ہیں شیعہ قیادت کے، ان کے اندر پایا جاتا ہے. وہ مرگ بر امریکہ کا جو ایرانی نعرہ ہے مستعار لیا ہوا، وہ جب ہم پاکستان میں سنتے ہیں تو سچی بات ہے کہ اب اتنا زیادہ واضح ہو چکی ہے سچویشن کہ اب ان سے بھی ایک طرح سے نفرت ہی ہونے لگی ہے کہ کیا کر کیا رہے ہیں. یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے شیعہ جنوسائڈ کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار اس لیے ہے کہ ان کا فوکس ہی کہیں اور ہے. یہ نظر آتا ہے کہ یہ پراکسی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی اور کے مفادات کا تحفظ. آپ کیا کہتے ہیں کہ عمار صاحب نعرے نہیں لگانے چاہیے مرگ بر امریکہ کے پاکستان میں؟ قطعی طور پہ نہیں. خرم نے بڑی اچھی بات کی. جو سامنے ہے پہلے آپ ان کی بات کیجئے. جو سامنے ہیں، جو مرزا بار پکڑے جاتے ہیں، پہلے ان کی بات کیجئے. وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں. اگر کوئی جڑیں جاتی ہیں ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ بات کیجئے. آپ تو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر ہندوستان. تو بات یہ ہے کہ جو پہلے ہے اور سامنے ہے وہ 2-4 تو نہیں ہے، وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور باقاعدہ ایک منظم قسم کی ایک تحریک ہے. تو اس کو آپ کسی ایسے ہی اٹھا کے تیسرے چوتھے کا نام دینا، وہ دراصل وہ شیعہ خون کے ساتھ یا جو بریلوی خون ہے یا دوسرے جو آپ کی اقلیتیں قربان ہو رہی ہیں ان سب کے ساتھ غداری ہے. اچھا خرم صاحب، آخری سوال ہے آپ سے. آپ سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پروٹیسٹ دیکھتے ہیں آپ کا موقف بڑا واضح ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جیسے پہلے عمار کاظمی صاحب نے کہا کہ 47 لوگ اگر مرتے ہیں تو جو سول سوسائٹی کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں 45 بھی نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سول سوسائٹی ہمارے ہاں ایک نیسنٹ فنومنا ہے. لوگوں میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں شعور آ رہا ہے. کم لوگ ہیں، کم لوگ آ کے اپنی جان کو رسک پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ مسائل ہیں چونکہ ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہو رہی ہے سول سوسائٹی، تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انفیکٹ جو کام اسٹیٹ کے کرنے کا ہے، ریاست کے کرنے کا ہے، وہ سارے کام سول سوسائٹی نہیں کر سکتی. سول سوسائٹی آواز بلند کر سکتی ہے. یقیناً اس حوالے سے چونکہ ہمارے معاشرے میں کنفیوژن کی گئی. پہلے تو اس شیعہ جنوسائیڈ کے عمل کو ہی چھپانے کی، کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی اور گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہ در پہ یعنی کوئٹہ سے لے کے پنڈی، اسلام آباد، کراچی، بوری، شمالی یعنی شیعہ کے ہر گروپ کو ٹارگیٹ کیا گیا وداؤٹ ایکسیپشن. پہلے کہا جاتا تھا جی جو جلوس نکالتا ہم پہ حملے کرتے ہیں، اب وہ ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی جلوس نہیں نکالے. تو اس کا مطلب ہے یہ شیعہ دشمنی ہے، شیعہ نسل کشی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. ایسا ایسا شعور بیدار ہو رہا ہے. کل ہی سول سوسائٹی نے اچھا خرم صاحب، آپ جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں، ان کے موقف کی آپ حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سٹانس لیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ریگارڈنگ کس حوالے سے؟ مطلب جس طرح ہمارے جیسے آئے دن ہمارا کوئی شیعہ ڈاکٹر یا کوئی ڈی ایس پی یا اس طرح کے لوگ جو مرتے ہیں اس پر جو ہماری قیادت ہے اس کی طرف سے آپ مذہبی قیادت کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک اس سے بات کرنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ایک سمپل ورڈ میں بات اس کو کلوز کروں گا کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب تک قوم متحد نہیں ہوگی اور متحد ہونے کے بعد باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یعنی لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک اگر میں صرف ایک لیڈر کو یا دوسرے لیڈر کو کریٹیسائز کروں تو اٹ وونٹ ہیلپ. ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی اپنی پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ سے تھینک یو عمار کاظمی اور
ڈاکٹر جواد سید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے پہلے حصے میں. شکریہ ادا کرتے ہیں تینوں مہمانوں کا. ناظرین میں آپ کو فوراً جو عراق کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتاتا چلوں, جو کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ داعش نے جو صوبہ الانبار کے شہر الرمادی کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا تھا, اس میں انہوں نے اپنی ظالمانہ پالیسیز ہیں وہ جاری رکھی ہیں, اور اس کے نتیجے میں 503 افراد کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ایسی حالت میں ہوا ہے جب عراقی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید لڑائی بھی ہو رہی ہے اور شہری اپنے گھر چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں. الرمادی قبائل کے ایک رہنما کی طرف سے میں آپ کو ایک بیان بتاتا ہوں کہ عوامی رضاکار فورس اور دہشت گردوں کے درمیان سخت لڑائی ہو رہی ہے, اور قبائل کے افراد نے شہر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید حملے بھی کیے ہیں. یہ تو بات ہوگی ہم عراق کے حوالے سے کہ وہاں پر داعش کی جو حالیہ پیش رفت ہے اس پر بہت سارے کنسرنز ہیں, لوگ اس پہ پریشان ہیں. اس کے علاوہ جو یمن کی جو جنگ بندی ہوئی تھی کچھ دن پہلے پچھلے منگل کے روز, اس دوران ہم نے بہت ساری اطلاعات کے مطابق دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی, اور جو رکاوٹیں ڈالی گئیں ہیومن ایڈ کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں رہی. اس کی توسیع کے حوالے سے میں آپ کو ایک بیان جو یمن کے مفرور صدر اور مستعفی صدر عبدالربہ منصور ہادی ان کے مشیر کی جانب سے سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کی جنگ بندی کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی. سعودی عرب کی جنگ بندی گزشتہ منگل کی رات شروع ہوئی تھی جو آج رات ختم ہو جائے گی. تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال. اس کے علاوہ شام کی صورتحال کے بارے میں بتائیں تو داعش کے خلاف وہاں بھی جنگ جاری ہے, اور کل کی اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ داعش کے ایک کمانڈر کو یو ایس کے فضائی حملے میں اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ناظرین آج کا پروگرام ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے پاکستان کی سطح کے حوالے سے سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان پر بات کریں. اس کے علاوہ آخر میں عراق اور یمن کی صورتحال پر میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.